السلام علیکم میرے محترم دوستو، میں لاہور ریئل اسٹیٹ کا آنر چودھری مجاہد یاسین بول رہا ہوں۔ +92 322 492 میرا فون نمبر ہے۔ آپ اس نمبر پہ مجھے واٹس ایپ سے رابطہ کیا کریں۔ میری ریگولر لائن رومنگ پہ ہوتی ہے، اکثر سگنل نہیں ملتا یا بہت مہنگی پڑتی ہے، ہمت نہیں پڑتی بات کرنے کی کھل کے۔ دوستو، آج ایک بڑا ہسٹوریکل دن ہے۔ میں بہت خوش ہوں، دلی طور پہ بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ میں اپنی خوشی آپ دوستوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج ڈی ایچ اے کوئٹہ کا ارلی برڈ اور مارکیٹنگ کا پہلا بیلٹ ہے۔ یہ ایک ہسٹورک مومنٹ ہے میرے طرف سے آپ تمام دوستوں کو، ہولڈرز کو، جنہوں نے اس کو بائی کیا اور ہولڈ کیا ہوا ہے اسٹل، اور تمام ڈی ایچ اے کوئٹہ کی مینجمنٹ کو دلی طور پہ بہت بہت ایڈوانس مبارک ہو۔ بیلٹ کی نیوز ایک بہت بڑا جو ہے ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے کسی بھی پروجیکٹ کے لیے، خاص طور پہ جب اس کا پہلا بیلٹ ہو۔ ڈریمز آر ٹرننگ انٹو ریالٹی۔ جو چیزیں لوگ خوابوں میں دیکھتے تھے کہ یہ ہوگا، اس طرح ہوگا، میرا پلاٹ ادھر ہوگا ادھر ہوگا، آج ان کو وہ چیزیں جو ہے نظر آ جائیں گی کہ کون سا پلاٹ ہے، کیسا ہے، کہاں ہے، نقشہ کیسا ہے۔ تمام ان دوستوں کو میری ریکویسٹ ہے کہ بالکل جو ہے اپنی فائل ایلوکیشن کی بھی سیل نہ کریں، ارلی برڈ کی مارکیٹنگ کی فائلیں بھی سیل نہ کریں۔ مارکیٹنگ کی اور ارلی برڈ کی فائلیں اپنے پلاٹ نمبر دیکھ کے پھر سیل کیجئے گا۔ بہت سارے لوگ آپ کو راب کرنے آئیں گے، اس طرح کے موقع پہ ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے اس چکر میں نہیں آنا۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ ارلی برڈ کے اچھے پلاٹ 3+ کے بھی جا سکتے ہیں، ابھی بھی جا سکتے ہیں، حالانکہ جس طرح ملک کی پولیٹیکل حالات ہیں، جس طرح کی چیزیں ہیں، آگے رمضان ہے، بجٹ ہے اور چیزیں ہیں، کافی ٹف ٹائم ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ پلاٹ جو ہیں کم از کم جو کیٹیگری کے پلاٹ ہیں، کارنر ہیں، فیسنگ پارک ہیں، لارج روڈ ہیں، یہ پلاٹ ارلی برڈ کے کم از کم 3 کروڑ+ کے ہونے چاہیے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، میں جب پہلے بھی آپ کو بار بار کہہ رہا تھا کہ ارلی برڈ کو بیلٹ سے پہلے سیل جو بھی کرے گا اپنا 50 لاکھ کا نقصان کرے گا۔ جس نے نہیں سنا وہ کرے گا نقصان، آپ دیکھیں گے کہ ان کا نقصان ہوگا۔ تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ بھی اس کو تسلی سے جو ہے نا رکھیں، دیکھیں پلاٹ کون سا ملا ہے، پھر 2 ہفتے اس کا ریٹ دیکھیں کیا نکلتا ہے، پھر ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے اس کو لانگ ٹرم لے کے چلنا ہے کہ بیچنا ہے۔ اگر آپ شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے بیسٹ ٹائم ہوگا آج سے 2-3 ویک بعد کہ آپ اس کو سیل کریں۔ اور جو لانگ ٹرم تو 2-3 سال رکھیں گے وہ ان کو آسانی سے انشاءاللہ تعالی 4-5 4.5 5 کروڑ کا پلاٹ دیکھ سکتے ہیں۔ 3 سال کا میں کہہ رہا ہوں پوسیشن کے بعد۔ شارٹ ٹرم ٹریڈرز کے لیے جو ہے نا اس کو 3+ میں پلاٹ بکنے چاہیے ان کے، جو ہے نا میرے خیال سے سارے ہی، اس سے نیچے بیچنا نہیں چاہیے۔ ایلوکیشن جو ہے اس کا بھی یہی سچویشن ہے۔ آج کی ڈیٹ میں میں نے آپ کو پہلے ہی ٹارگٹ دیا تھا 30 مارچ کے اوپر، ایک 25 کا جو ہے میں نے کہا تھا کہ اس کا پلاٹ میری نظر میں بنتا ہے۔ آج سے 2 مہینے پہلے جب 73-74 لاکھ پرائز تھی، میں نے آپ کو بائنگ کروائی تھی 73 سے 80 کے درمیان۔ میں نے تقریباً میری ریکویسٹ پہ تقریباً 400 سے 500 بندوں نے فائل بائی کی تھی، تو آلموسٹ کوئی کہنے کہ 300 سے 350 کروڑ روپے کی بائنگ لوگوں نے میری ذاتی ریکویسٹ پہ کی تھی، اور وہ ابھی بھی ہولڈ کر رہے ہیں۔ میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ ہولڈ کریں۔ مجھ سے نہیں لی تھی، لیکن ظاہر ہے میری ریکویسٹ سے، میری کنسلٹیشن سے، میری ذاتی بار بار ریکویسٹ پہ انہوں نے یہ بائنگ کی تھی، اور بڑے ہیپی ہیں۔ اس وقت ٹارگٹ میں نے ان کو 125 کا جون 30 کا دیا تھا، اور جون 30 کا 145 کا 145 سے 50 کا ٹارگٹ دیا تھا، اور مارچ 30 کا میں نے ٹارگٹ ان کو 125 کا دیا تھا کہ یہ انشاءاللہ یہاں پہ ہوگی۔
میں بڑا اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ آج فائل ایلوکیشن جو ہے 1.25 سے نیچے کسی کا بیچنا بے وقوفی ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو ویسے ہی ہولڈ کریں. اگر آپ شارٹ ٹرم ٹریڈر بھی ہیں تو آپ اس کو ٹائم دیں. نیکسٹ سیکنڈ بیلٹ جو ہے میرا پہلے خیال تھا کہ جون کے اینڈ میں اناؤنسمنٹ ہوگی، جولائی میں بیلٹ ہوگا، لیکن شاید تھوڑا سا وہ لاسٹ کوارٹر پہ چلا جائے اس سال کے. اسی سال انشاءاللہ سیکنڈ بیلٹ بھی ہوگا. موسٹ لائکلی آج شاید ڈی ایچ اے اناؤنسمنٹ بھی کرے یا نہ کرے، لیکن میں ذاتی طور پہ بہت زیادہ شور ہوں اسی سال انشاءاللہ سیکنڈ بیلٹ بھی آ رہا ہے. تو آپ کو سیکنڈ بیلٹ سے پہلے یہ کم از کم 145.50 پہ شارٹ ٹرم ٹریڈرز کو بھی یہ نظر آئے گی انشاءاللہ. اور میں پھر بھی کہوں گا کہ آپ شارٹ ٹرم میں ٹریڈنگ میں بھی نہ جائیں، اس کو ہولڈ کریں. 3 ایئرس دیں. بہت اچھا پروجیکٹ جو ہے وہ بننے جا رہا ہے، بہت بڑا پروجیکٹ بننے جا رہا ہے. ماسٹر پلاننگ بہت زبردست ہے. بہت ماسٹر پلان ہے اس کا، بہت اچھا ہے. میں بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ بہت اچھا ہے. میں ریسرچ کرتا رہتا ہوں بیک پہ جہاں سے چیزیں آنی ہوتی ہیں نقشے وقشے بن کے. تو آئی ٹرولی بلیو کہ بہت زبردست نقشہ بن رہا ہے اور بنا ہے یا بن رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی آپ کو ہولڈ کرنا چاہیے. دیکھیں آج کی پرائس پہ ایلوکیشن سیل کرنا نا بہت بڑی بے وقوفی ہوگی. لوگ سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی زیادہ پرائس ہے اور اس کو پرائس کو لاک کرنا چاہیے، گین کرنا چاہیے اور بھاگنا چاہیے، کسی اور جگہ پہ دیکھنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ 1.5 سال پہلے میں نے آپ کو یہ 23 لاکھ پہ سجیسٹ کی تھی. ٹھیک ہے، اس وقت لوگ 95% لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ 19 لاکھ پہ 18 لاکھ پہ اچھی بائنگ بنتا ہے. میں نے اس دن آپ کو کہا تھا، میرے ویڈیو ریکارڈ کے لیے یوٹیوب پہ موجود ہیں، آپ میرے ویڈیو جا کے دیکھ لیں. جب یہ 23 لاکھ پہ تھی میں نے کہا تھا کہ یہ نیچے نہیں جا سکتی، یہ نیچے نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے، اور بائنگ میں نے آپ کی کروائی تھی اس دن جب وہ میرا ویڈیو آن لائن ہوا تھا 23 سے. یہ فوراً جمپ کر کے 1-2 دن کے اندر یہ جو ہے یہ 34 لاکھ تک چلی گئی تھی ود ان 2-3 days. حالانکہ وہ ڈیڈ مارکیٹ تھی اس وقت کمپلیٹلی. لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے عزت دی ہوئی ہے. بڑے لوگوں نے اس وقت بھی بائنگ کی اور وہ ان میں سے میجورٹی لوگ آج بھی ہولڈ کر رہے ہیں. جس کو پروفٹ ہو رہا ہوتا ہے نا وہ عموماً لانگ ٹرم ہولڈ کرتا ہے، وہ چانس نہیں لیتا سیل کرنے کا. بہرحال ہوتے ہیں لوگ بیچ میں پروفٹ ٹیکنگ بھی کرتے ہیں، ٹریڈنگ بھی کرتے ہیں. تو یہ 34 سے جب دوبارہ 27 پہ آئی تو پھر میں نے آپ کو ایک ویڈیو دیا. اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ڈاؤن سائڈ رسک اس کا میکسیمم 2 لاکھ ہے اور اپ سائڈ یہ 20 لاکھ کا پوٹینشیل رکھتا ہے. اس ویڈیو کے ٹھیک 1 ہفتے کے بعد یہ 47 لاکھ 45 لاکھ پہ چلے گئی فائل. وہ بھی ویڈیو میرا آن لائن ہے اور اس کا فالو اپ ویڈیو بھی آن لائن ہے یوٹیوب پہ، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. 1 ویک میں وہ بھی آپ کو گین ملا. اس وقت بھی لوگوں نے کہا جی آپ یہ 45 لاکھ کی جو ہے یہ بہت مہنگی ہے، یہ نیچے چلی جائے گی، 34 پہ چلی جائے گی، 33 پہ چلی جائے گی، 32 پہ چلی جائے گی. میں نے کہا نہیں، آپ ہولڈ کریں، یہ اب 60 پہ جا رہی ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ وہ جو ٹارگٹ میں نے اس کا 60 کا دیا تھا وہ 60 کو کراس کرتی 73 لیکس پہ چلے گی، 70 پلس میں چلی گئی. میرا بھی جو 60 کا ٹارگٹ تھا اس کو بھی کراس کر گئی. میں ٹارگٹ ہمیشہ سیف رہ کے دیتا ہوں. جو چیز میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اگر نہ ٹارگٹ وہ اچیو ہو نا تو لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں. جب 74 پہ گئی پھر لوگوں نے کہا جی یہ بہت مہنگی ہو گئی ہے، یہ جو ہے نا یہ واپس 60 پہ چلی جانی ہے، یہ 60 پہ چلی جانی ہے، 60 پہ چلی جانی ہے. میں نے پھر جو ہے نا آپ کو آج سے 2 مہینے 2.5 مہینے پہلے دوبارہ سارے ہولڈرز کو ریکویسٹ کی کہ اس کو ہولڈ کریں، اس کو ہولڈ کریں. یہ پروڈکٹ بہت اچھی ہے، اس نے اوپر جانا ہے. اس وقت میں نے جو آپ کو ٹارگٹ دیے 125 کا ٹارگٹ دیا تھا مارچ 30 کا، اور جون 30 کا 145 سے 150 کا تھا. وہ اللہ کا کرم کہ یہ جو ہے وہ 147 کو پہلی ٹچ کر گئی اور یہ پھر وہاں پہ ٹچ میرے خیال سے وہ جسٹیفائڈ پرائس نہیں تھی، وہ ہوا تھی، وہ ڈیلروں کی گیمبلنگ تھی، جوا تھا.
سٹا تھا، جو مرضی اس کو کہہ لیں، وہ مناسب نہیں تھا. اس کی ریئلسٹک پرائس جو ہے نا وہ 125 ہی تھی. 12 ڈیلر لے گئے بدو بدی فیک اپنے لیٹر دکھا کے، میں نے اس سے لی، اس نے اس سے لی، اس ڈیلر نے اس سے لی. وہ سارے ڈیلر ایک ہی لیٹر، دو چار لیٹر کو جو ہے نا وہ گھماتے ہیں. یہ بہت بڑی پرابلم ہے اس پروجیکٹ میں کہ چند لوگوں کا گروپ بنا ہوا ہے جو یا تو اس کو گراتا ہے یا اس کو بڑھاتا ہے. بڑی تیزی سے کوشش کرتا ہے، وہ دنوں میں پیسے بنا کے تو سائڈ پہ ہونے کی کوشش کرتا ہے. وہ فیک لیٹر جو ہیں وہ آتھورائز ڈیلر کئی یوز کر رہے ہوتے ہیں. ایک آتھورائز ڈیلر دوسرے آتھورائز ڈیلر کو بیچ رہا ہوتا ہے فیک لیٹر کے اوپر کہ یہ میں نے اس کو دے دی، اس نے اس کو دے دی، چلو آپ بھی ہماری بیانے کی چیزیں اتنی مہنگی لو. اسی طرح جو ہے وہ گرانے کے لیے اس کو کوئی ایڈ چلا رہا ہوتا ہے، جی میرے پاس 50 فائلیں فور سیل ہیں، مارکیٹ سے 10 لاکھ نیچے ریٹ دے رہا ہوتا ہے. کوئی 100 فائلیں شو کر رہا ہوتا ہے، کوئی 200 فائلیں شو کر رہا ہوتا ہے. تو یہ سارے فیک بندے جو ہیں نا، نیچے جو گراتے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں، اور جو اوپر چڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں. پروجیکٹ کے فنڈامنٹلز کو دیکھتے ہیں، پروجیکٹ کے مائلسٹونز کو دیکھتے ہیں، پروجیکٹ کی لوکیشن کو دیکھتے ہیں، پروجیکٹ کا ڈیولپمنٹ سٹینڈرڈ کو دیکھتے ہیں، پروجیکٹ کی جو ہے سراؤنڈنگ پرائسز کو دیکھتے ہیں. اس کی بیس پہ ڈیسیژنس کرتے ہیں، اس کی بیس پہ ٹارگٹ کرتے ہیں. آپ کمپیئر کرتے ہیں کہ اس پرائس رینج میں اور کس جگہ پہ کیا چیز آپ کو مل سکتی ہے ود ان دیٹ سٹی اور ود ان ادر ڈی ایچ ایز اور پروجیکٹس، اور ود ان دی کنٹری کیا آپ کے پاس آپشن ہے اس بجٹ کے اندر. تو آج کی ڈیٹ اگر ہم دیکھیں، اب میں مثال آج کی دے دیتا ہوں آپ کو. فرض کیا آپ یہ آج ریٹ اس کا 1.13 ہے، میرے خیال سے آج یہ 1.25 کا ریٹ ہونا چاہیے تھا. میرے خیال سے 10 لاکھ یہ انڈر پرائسڈ ہے. ٹھیک ہے، جو بھی لے گا 10 لاکھ کا تو اس کو سیدھا فائدہ میرے خیال سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے میرا خیال اپنا خیال ہے، مارکیٹ کا ریٹ اپنا ریٹ ہوتا ہے. تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مہنگی، آج ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یار اگر آپ اس کو آج ایک 15 پہ، ایک 12 پہ، ایک 13 پہ بیچتے ہیں تو آپ کو ملے گا کیا آگے؟ ذرا سوچیں ٹھنڈے دل سے، کیا لیں گے، کہاں لیں گے؟ کیا کسی اور پروجیکٹ میں پاکستان میں اتنی سخت ہے کہ وہ آگے بڑھ جائے، یا آج کی ڈیٹ میں اس کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ اس طرح کا وہ گین کر سکے؟ جو بھی پروجیکٹ کمپٹیشن پہ ہیں، یا تو وہ ان میں کافی سارے مائل سٹون ریچ ہو چکے ہیں، یا سپلائی زیادہ ہیں. آ، مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ چیزیں کس چیز کو موو کرتی ہیں، وہ بیلٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ابھی آج بیلٹ پہلا ہو رہا ہے، سیکنڈ ابھی بیلٹ ہونا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز پروجیکٹ کو اوپر لے کے جاتی ہے. ڈیولپمنٹ جو ہے اس کی سٹارٹنگ یا اس کی اچھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی جو سٹیج ہوتی ہے وہ پروجیکٹ کو اوپر لے کے جاتی ہے. اکثر پروجیکٹ میں آن گراؤنڈ چیزیں موجود ہیں یا لوگوں کو ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے، یعنی کہ اس کا وہ فیکٹر آلریڈی پرائسڈ ان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس فیکٹر کی وجہ سے تو وہ چیزیں نہیں چڑھ سکتی فردر، لیکن یہ چڑھ سکتا ہے کیونکہ اس میں ابھی ڈیولپمنٹ اس اسکیل پہ فیز 1 کی شروع نہیں ہوئی، سوائے ارلی برڈ اور مارکیٹنگ کے. باقی ڈیولپمنٹ ابھی سٹارٹ ہونا ہے، ابھی میپ آنا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک مائل پلس ہوگا، یعنی کہ پلس ہی پلس ہے. آگے دیکھیں بیلٹ جو سیکنڈ آنا ہے وہ ایک پلس ہوگا اس پروجیکٹ کے لیے. ڈیولپمنٹ جو سٹارٹ ہونی ہے وہ ایک پلس ہوگا اس کے لیے. جو نئے نئے ایم او یو سائنز ہوں گے، جو نئی نئی چیزیں وہاں پہ روز ایونٹس آئیں گی، وہ اس کی پرائس کو اوپر بہتر کریں گے. مطلب دوسرے پروجیکٹس کی نسبت جو ہے اس میں گنجائش اس لحاظ سے زیادہ ہے کہ ابھی اس میں وہ کئی مائلسٹون ابھی آنے ہیں جن سے دوسرے کئی پروجیکٹ گزر چکے ہیں. وہ کوئی بھی پروجیکٹ آپ لے لیں، پرائیویٹ ڈیولپر کا لے لیں، سرکاری لے لیں، گورنمنٹ کا لے لیں، ڈی ایچ ایس کے لے لیں، وہ کافی پروجیکٹس میں وہ چیزیں جن سے پرائسز بڑھتی ہیں وہ آلریڈی آپ کو نظر آ چکی ہیں، شو ہو چکی ہیں. اس میں ابھی سٹارٹ ہونی ہے، آنی ہے. تو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ چیزیں نا ابھی ڈی ایچ اے کوئٹہ اگر ان تمام ایونٹس کے بغیر اس پرائز پہ کھڑا ہے تو آگے جب یہ چیزیں آتی جائیں گی نظر، جب آپ کو آن گراؤنڈ ڈیولپمنٹ بڑی ہیوج سکیل پہ نظر آئی فیز 1 کی جو ہے، پھر کیا ہوگا؟ پرائس بڑھے گی.
ٹھیک ہے، میپ نظر آئیں گے، کیا ہوگا، پرائس بڑھے گی۔ مسجدیں، پارکس، آفیسز، وہاں پہ دیکھیں ڈی ایچ اے کا اپنا آفس وہاں پہ شفٹ ہو رہا ہے، ڈیلرز کے کنٹینرز وہاں پہ شفٹ ہوئے ہیں، آن سائٹ ڈیلر انکلیو جو ہے وہ فنکشن کرنا شروع کرے گا، تو ڈیلر اپنے کلائنٹ سارے وہاں پہ کھینچ کے لائیں گے، ڈی ایچ اے کا آفس وہاں پہ شفٹ ہوگا، تو سارے لوگ مجبوراً ٹرانسفرز کے لیے وہاں جائیں گے، وزٹ کریں گے، پرائس بڑھے گی۔ ٹھیک ہے، میپ اس کا آئے گا، پرائس بڑھے گی، بیلٹ اس کا آگے آئے گا، پرائس بڑھے گی، اس کی جو ہے پارکس اوپن ہوں گے، پرائس بڑھے گی، اس میں ڈیولپمنٹ ہوگی، لائٹیں انرجائز ہوں گی، پاور آئے گی، روشنیاں آئیں گی، پرائس بڑھے گی، سی پیک راؤٹ پہ پروگرس ہوگی، اس کی پرائس بڑھے گی۔ اس کے بالکل بیک پہ سی پیک راؤٹ ہے، جس کے ساتھ انڈسٹریل زون اور سوری ویئر ہاؤسز زونز وغیرہ جو ہیں وہ سارے ڈی ایچ اے کی بیک سائڈ پہ بھی پلانڈ ہے، ڈی ایچ اے میں بھی پلانڈ ہے اور ڈی ایچ اے کے علاوہ بھی پلانڈ ہے سی پیک راؤٹ کے اوپر، وہ بالکل اس کو بیک سے ٹچ کرتا ہے، جو بڑا ہی میجر راؤٹ ہے چائنا پاکستان کے کنیکشن اور افغانستان وغیرہ سارا کچھ جو ہے وہ بڑی اہمیت کا ایریا ہے۔ اس کی بیک پہ بھی سارا جو ہے وہ ویئر ہاؤسز وغیرہ کے لیے جو جگہ ہے وہ کل کو بہت زیادہ بینیفٹ دے گی پورے پروجیکٹ کو۔ پروجیکٹ کے لیے جو ہے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہاں جابس ہوں، یہاں پہ ہاسپٹلس بنیں گے، یہاں پہ اس طرح ویئر ہاؤسز بنیں گے، آفیسز بنیں گے ٹریڈنگ کے لیے۔ یہ سیکیور ترین ایریا ہوگا پورے کوئٹہ کا جو ہے، یہ اسمارٹ سٹی بننے جا رہا ہے۔ اس کا بولے ورڈ پورے پاکستان میں سب ڈی ایچ اے سے سب سے بڑا بولے ورڈ ہے۔ اس کی روڈز کے سائز جو ہیں وہ 60 فٹ کے بیچ میں روڈ کنال کے پلاٹوں پہ بھی ہیں، چھوٹے پلاٹوں پہ تھوڑے چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سارا جو سلسلہ ہے یہ بہت بڑی چیز آگے بننے جا رہی ہے، یو ہیو نو آئیڈیا۔ تو اپنی فائل اگر 1.25 پہ بیچیں گے تو کیا لیں گے؟ ابھی دوسری جگہوں پہ جو ہے ڈی ایچ ایس میں ریٹ کافی زیادہ ہیں، 5 مرلے کے پلاٹ بھی جو ہیں وہ ڈیولپمنٹ چارجز ڈال کے کہیں پہ بھی کو 60-70 سے نیچے اب چیز نہیں مل رہی۔ ٹھیک ہے، ڈیولپمنٹ چارجز ڈال دیں تو وہ کافی ایکسپینسو پڑ جاتی ہیں چیزیں۔ یہ آپ کا ایک کنال کا پلاٹ ہونا ہے، آج اگر آپ اس کو لیتے ہیں یا رکھتے ہیں تو یہ آپ کو ایک کنال کے پلاٹ کی گارنٹی ہے کہ یہ آپ کو ڈی ایچ اے نے فیوچر میں دینا ہے ڈیولپ کر کے۔ اس میں ٹائم لگتا ہے، ڈی ایچ ایز میں ٹائم ڈیولپمنٹ کا کافی لگتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب اتنی بڑی سکیل پہ پروڈکٹ بنتے ہیں تو ٹائم تو لگتا ہے ڈیولپمنٹ پہ۔ بہرحال یہ پھر بھی جو ہے یہ اپنے ٹائم کے حساب سے بہت تیزی سے چیزیں یہاں پہ موو ہو رہی ہیں۔ اب دیکھیں بیلٹ ہی دیکھ لیں، مطلب کئی ایسے پروجیکٹ ہیں جو مطلب 20-20 سال جو ہے اس کے بعد بیلٹ ہوئے، اس کو دیکھ لیں، دو سال کے اندر آپ کو بیلٹ نظر آ رہا ہے پہلا، اور دوسرا بھی انشاءاللہ تعالی اسی سال آپ کو بتا رہا ہوں میں نظر آئے گا۔ تو یہ اپنی سپیڈ سے بہت آگے جا رہا ہے، لینڈ ایکوزیشن میں ڈی ایچ اے کوئٹہ بہت آگے جا رہا ہے، بیلٹنگ میں بہت آگے جا رہا ہے، ماڈرنائزیشن میں بہت آگے جا رہا ہے، پیمنٹ سسٹمز آٹومیٹڈ، اور ٹیم بہت زیادہ مارکیٹنگ کی سمارٹ ہے، پلاننگ کی ٹیم بہت زیادہ پروفیشنل ہائرس کیے ہوئے ہیں ڈی ایچ اے کوئٹہ نے۔ پہلے دن سے ریسرچ کی ہے انہوں نے کہ سارے ڈی ایچ ایز میں کیا کمیاں ہیں اور ان کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں، اور وہ بہتر کر رہے ہیں اور اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ اس لیے اس میں جو ہے انویسٹمنٹ اتنی آئی ہے، اور میں نے اس لیے دن رات پچھلے 2-3 ماہ جو ہے میں 16-16 18-18 گھنٹے اس پروجیکٹ پہ کام کرتا رہا ہوں، لوگوں کو منتیں کرتا رہا ہوں کہ اس میں انویسٹ کریں۔ جو پرانی کی ہوئی ہے، جو 23 لاکھ کی ہوئی ہے، میں نے کہا نہ سیل کرو۔ کون ڈیلر پورے پاکستان میں ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ چیز سیل نہ کرو؟ میں اس طرح کے ہر ویڈیو میں بار بار 23 لاکھ کے بعد جب یہ گئی ہے، میں 32-33 پہ بھی میں نے کہا سیل نہ کرو، یہ سستی نہ سیل کرو، یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے۔ جب 27 پہ لے کے دی، 45 پہ چلی گئی، میں نے کہا سیل نہ کرو، بھی ہولڈ کرو، اوپر جائے گا۔ 60 پہ بھی یہی کہا، 70-72 پہ بھی یہی کہا، جب 80-90 کی فائل ہوئی تب بھی لوگ، میں کہہ سکتا نا سیل کرو، میں بھی پیسے بنا لیتا۔ میرے کلائنٹ نے جب لے لیا ہے تو رکھ لیا ہے، تو میرا تو نقصان ہے اگر وہ سیل نہ کرے، وہ ہولڈ کر کے بیٹھ جائے گا، ڈیلر کھائے گا کہاں سے؟ لیکن میں نے پھر بھی آپ کو یہ دیکھیں، میں پاکستان میں بہت
ڈیلر ہوں جس نے آپ کو یہ کہا کہ اس کو سیل نہ کریں، اس کو رکھیں۔ کسی کی انڈیویجول نیڈ ہوتی ہے، اگر اس کو سیل کرنا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ سجیسٹ کیا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، اب اس کو سیل کر کے تو کسی اور جگہ دیکھ سکتے ہو، اگر تمہاری کوئی رقم کہیں چاہیے پارشلی یا کوئی اور اس سے اچھی اگر اپرچونٹی کبھی بیچ میں آ جاتی ہیں چیزیں تو پھر وہ سجیسٹ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن بڑی سکیل پہ پبلکلی میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ آپ اس کو سیل نہ کرو، اس کو رکھو، جیسے آج کہہ رہا ہوں اس کو رکھو۔ کوئی ڈیلر نہیں کہتا کہ اس کو رکھو، میں سیل کروں گا، جن لوگوں کو سب کو لے کے دیے مجھے اچھا بڑا کمیشن ملے گا، اچھی بڑی چیزیں میں ان کو کہیں اور چیز لے کے دوں گا، ادھر سے بھی مجھے اچھا بڑا کمیشن ملے گا۔ لیکن نہیں یار، جو چیز اچھی ہے وہ اچھی ہے، اس کو اچھا کہنا چاہیے، اور میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ اس کو ہولڈ کریں۔ شارٹ ٹرم اگر کوئی ٹریڈنگ کر رہا ہے تو 1.50 سے نیچے، 1.45 سے نیچے آپ کو یہ نہیں بیچنی چاہیے، اور اگر آپ لانگ ٹرم ہولڈ کر سکتے ہیں 2 to 3 years تو یہ انشاءاللہ 2.5 کروڑ کے پلاٹ ایلوکیشن کے اگینسٹ سیکنڈ بیلٹ کے آپ کے یہ بکیں گے، انشاءاللہ بکیں گے، میں یہیں پہ ہوں گا، ہم دیکھیں گے، ایون ملک مشکل حالات کے باوجود بھی یہ انشاءاللہ اس میں سے گزر جائے گا۔ ڈی ایچ اے کوئٹہ نے جو ایک سب سے بڑا، جو مجھے ذاتی طور پہ ڈر رہتا تھا ہمیشہ کہ اس کی پرائس کو جھٹکا لگے گا، وہ تھا اوپن ایفیڈیوٹ، اور ڈی ایچ اے نے انتہائی سمارٹی پلے کرتے ہوئے وہ سارا اوپن ایفیڈیوٹ کنورٹ کر لیا ہے ایلوکیشنز میں، سیکنڈ بیلٹ کے لیے ریڈی کر لیا ہے۔ وہ جو ہیوک کریٹ ہونی تھی اوپن بیلٹ میں، جس میں بلیک منی ان آؤٹ ہوتی تھی اور پرائس بڑی فلکچویٹ کر جاتی تھی، مارکیٹ سٹیبل نہیں رہتی تھی، وہ ڈی ایچ اے نے انتہائی سمارٹلی جو ہے وہ سارا تقریباً کنورٹ کر لیا ہے۔ 99% جو ہے اوپن ایفیڈیوٹ جو ہے وہ کنورٹ ہو چکا ہے ایلوکیشن میں، اور جو نہیں ہے وہ جو ہے انٹیمیشن فائلز، جسے بارکوڈ فائل کہتے ہیں، وہ ہے، ٹھیک ہے۔ نیا جو ہے کئی مہینوں سے ڈی ایچ اے اوپن ایفیڈیوٹ ایشو نہیں کر رہا، تو وہ ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے ڈی ایچ اے نے۔ وہ سوری بیچ میں کال آ گئی تھی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ڈی ایچ اے نے بہت بڑا جو ہے نا وہ ایک جو رسک تھا ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے پابندیاں لگتی کہ اوپن ایفیڈیوٹ وغیرہ میں ڈیل روکی جاتی یا اس سے ایک دم ہیوک کریٹ ہوتی کہ سارے ایک دم اوپن ایفیڈیوٹ اناؤنس ہو تاکہ یہ سارے کنورٹ کرائیں، تو وہ پرائس شاید گر جاتی۔ وہ جو ایک ویک پوائنٹ تھا، ڈی ایچ اے نے بڑے انٹیلیجنٹلی اس کو بڑے ٹائملی بیسس پہ سب کو جو ہے وہ کنورٹ کروایا، سب کے ایلوکیشن بنوا دیے ہیں یا بار کوڈ بن گئے ہیں، کسی کے نام پہ وہ چڑھ گئی ہیں پراپرٹیز جو ہے نا۔ تو وہ بھی ایک بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے ڈی ایچ اے کی۔ آئی مسلوٹ کہ وہ جس طرح ہینڈل انہوں نے کیا ہے۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا تھا کہ یہ بڑا مشکل کام ہوگا، یہ جب اناؤنس کریں گے تو ریٹ گر جائے گا، تو لیکن انہوں نے اس کو انکریمنٹس میں کرتے ہوئے میجورٹی اوپن ایفیڈیوٹ کو کنورٹ کر دیا ہے ایلوکیشن میں لوگوں نے۔ تو ابھی جو تھوڑے بہت رہ گئے ہیں وہ میٹر نہیں کرتے، جو پہلے تعداد تھی وہ پرسنٹیج وائز کافی زیادہ تھی، اب وہ جو ہے وہ بہت منیمل پرسنٹیج رہ گئی ہے اوپن ایفیڈیوٹس کی۔ تو دوستو یہ ہے کہ میں ابھی بھی آپ کو بہت اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ اپنی فائلز کو ہولڈ کریں، اس کو 2-3 سال کے لیے اگر ہولڈ کر سکتے ہیں تو ہولڈ کریں، یہ بڑی اچھی ریٹرن آپ کو دے گا فیوچر میں۔ میں یہاں پہ ایک دفعہ پھر کہہ دوں، دوبارہ میں نے پہلے بھی آڈیو چھوڑی ہیں کہ میں پورے پاکستان میں سارے پروجیکٹس میجر جو ہیں ان میں ڈیل کر رہا ہوتا ہوں، جس میں ڈی ایچ اے لاہور ہے، ملتان ہے، گجرانوالہ ہے، بہاولپور ہے، کوئٹہ ہے، بحریہ ٹاؤن کا پاکستان میں سب سے پہلا آتھورائز ڈیلر تھا میں ہوں، لیک سٹی میں، مڈ سٹی میں، یونین ڈیولپر میں، کیپیٹل سمارٹ سٹی، لاہور سمارٹ سٹی، نیول اینکریج گوادر جو کہ نیوی کا پروجیکٹ ہے، ان بڑے بڑے پروجیکٹس میں میں آتھورائز ڈیلر ہوں، اور لبرٹی لینڈز لاہور ہے جیسے یونین ڈیولپر، اس میں آتھورائز ڈیلر ہوں۔ میں بے شمار پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہوتا ہوں، تو ایک پروجیکٹ پہ میں بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ نہیں دے سکتا۔ خاص سٹیج پہ جب مجھے اپرچونٹی بہت سٹرونگ نظر آ رہی ہوتی ہے تو میں پروجیکٹ کے اوپر دن رات کام کرتا ہوں، جو بھی ہو اس پہ پھر میں کھو جاتا ہوں، اور جب میں کھو جاتا ہوں میں دوسری چیزوں کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتا ہوں۔ چونکہ میری مجبوری ہے کہ میں نے سب پروجیکٹس میں کام کرنا ہے، تو میں سارا دن جو ہے نا وہ کوئٹہ کو نہیں دے سکتا۔ میں نے پچھلے 2 سے 3 مہینے بہت ٹائم دیا کوئٹہ کو، آگے میں ٹائم وہ نہیں دے پاؤں گا،
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آئی ڈونٹ لائک پروجیکٹ، میں اس کو ریکمینڈ نہیں کر رہا یا اس کو بھول گیا ہوں۔ میں جو ہے جیسے میں نے کہا ہے کہ اس میں میں سمجھتا تھا 73 سے 80 کی درمیان بہت اچھی پرائس تھی بائنگ کی، اور میں نے دبا کے بائنگ کروائی لوگوں کی، مطلب سینکڑوں کے حساب سے لوگوں نے فائلیں لی ہیں میری ریکمنڈیشنس پر، کسی نے 2 لی ہیں، کسی نے 4 لی ہیں، کسی نے 10 لی ہیں، کسی نے 1 لی ہے، جہاں سے مرضی لی ہے۔ میں اگین مجھ سے نہیں لیتے لوگ، یہ بڑی پرابلم ہے، لوگ مشورے ہم سے لیتے ہیں چیزیں، جہاں پہ ان کو 5-10 ہزار سستی مل رہی ہوتی ہے وہاں سے لے لیتے ہیں، یا کوئی یار دوست سے ملتی ہے تو لے لیتے ہیں، یا پرانے ڈیلر سے لے لیتے ہیں، لیکن ریکویسٹ میری پہ انہوں نے بائنگ کی تھی کر کے تو ہولڈ کی ہوئی ہیں۔ اب بھی روز کال آتی ہے مجھے، لینڈ پرووائڈرز کی بھی آتی ہے، ڈیولپرز کی بھی آتی ہے، اور ڈیلرز کی بھی کال آتی ہے کہ کیا لیں کیا دیں۔ ڈیلرز مجھ سے پوچھ رہا میری آدھی کالیں، یقین کریں مثلا کوئٹہ ہے نا، تو میری دن کی آدھی کالیں کوئٹہ کے ڈیلروں کی ہوتی ہیں کہ اب ہم کیا کریں، اب ہم اس کو رکھیں بیچیں کیا کریں۔ اسی طرح لینڈ پرووائڈرز کی کالیں آ رہی ہوتی ہیں کہ جی ہم کیا کریں، تو ان کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہوں کہ جی ہولڈ کریں، یہ اچھی چیز ہے، اس کو نہ بیچیں۔ تو اس طرح جو ہے نا لوگ پوچھ کے کر رہے ہوتے ہیں چیزیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے عزت رکھی ہوئی ہے، ابھی تک جو ہے یہ کافی زیادہ سٹرونگ گین کیا ہے، ہوپ فلی یہ آگے بھی گین کرے گا۔ حالات کافی مشکل ہیں آگے، لیکن یہ ہے کہ میں پھر بھی بلیو کرتا ہوں کہ یہ پروجیکٹ سٹینڈ کر جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اس ٹف ٹائم سے بھی آگے جو پولیٹیکل صورتحال ہے اس سے یہ نکل جائے گا جو ہے نا۔ اگین آپ دوستوں کو جس نے آج تک ٹرسٹ کیا بہت بہت شکریہ۔ اگر میں ٹائم پراپر نہ دے سکوں تو یہ اگین یہ بالکل اس کا مطلب یہ نہ لیں کہ میں اس کو لائک نہیں کر رہا یا ریکمینڈ نہیں کر رہا یا اگنور کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، میری مجبوری ہے، میں نے سب پروجیکٹس میں دوسروں کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، لوگوں کی انویسٹمنٹ جس طرح ادھر کرائی ہے ادھر بھی ان کی انویسٹمنٹ کو جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس کی کس جگہ پہ سیل بنتی ہے، ٹائم سے سیل کرنے کا بھی بتا دیتے ہیں، جیسے ابھی اس میں بھی بتا رہا ہوں کہ شارٹ ٹرم ٹریڈنگ میں آپ نے یہ کرنا ہے، لانگ ٹرم پہ یہ کرنا ہے۔ اب اگر اس پرائس پہ چلا جاتا ہے لوگ سیل نہیں کرتے اور وہ پھر نیچے اوپر چیز ہوتی ہے تو پھر وہ ان کا فالٹ ہے، پھر وہ میرا تو نہیں ہے نا فالٹ، میں نے تو ٹارگٹ بتا دیے کہ یہ ٹارگٹ ہے، ٹھیک ہے، شارٹ ٹرم میں یہ ہے، لانگ ٹرم میں یہ ہے۔ تو پرابلم یہ ہوتی ہے جب اس پرائس ریچ ہوتی ہے تو لوگ پھر اگلے خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ پھر وہاں پہ مشکل ہوتا ہے۔ میں ریئلٹی پہ چلتا ہوں، لوگ جو ہے وہ خوابوں کی دنیا میں گھومتے ہیں، تو میں تو چیزیں دیکھ رہا ہوں نا کہ پروجیکٹ میں آگے کیا کچھ آنا ہے، کب آنا ہے، کہاں آنا ہے، کیسے آنا ہے، کیسے مطلب ڈیولپرز آنے ہیں، دوسری چیزیں ہیں۔ آپ کو نہیں اندازہ یہ ماسٹر سٹی بننے جا رہا ہے، بہت ایڈوانس سٹیج پہ کوئٹہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، بہت ماڈرن سٹی ہوگا پاکستان کا۔ کوئٹہ میں تو آپ کو ایک کام کی سوسائٹی نہیں ہے، وہاں پہ 20-20 ایکڑ 10-10 ایکڑ کی اسکیمیں ہیں۔ یہ کوئٹہ جو ہے نا، کوئٹہ شہر کے لیے ایک بہت ہی ماڈرن سٹی بننے جا رہا ہے، ایک نیا کوئٹہ وہاں پہ آباد ہونے جا رہا ہے۔ نہ صرف یہ کہ یہ کوئٹہ میں سب سے اچھا سٹی ڈی ایچ اے بننے جا رہے ہیں، پورے پاکستان کا سب سے ماڈرن ڈی ایچ اے بننے جا رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گا یہ آن گراؤنڈ بنتا ہوا، اور بڑی تیزی سے یہ ڈیولپ ہونے جا رہا ہے، لوگوں کی امیجینیشن سے زیادہ تیزی سے یہاں پہ چیزیں آگے بڑھنے جا رہی ہیں۔ گڈ لک ٹو یو، ایڈوانس کانگریچولیشن ان بیلٹ، اور اللہ کرے آپ کے بیلٹ میں بہترین سے بہترین پلاٹ نکلیں، جب نکلیں ہولڈ کریں، صبر کریں، پینک ہونے کی ضرورت نہیں، ٹائم سے بیچیں، اپنی مرضی کے مطابق اپنی مرضی کی پرائس پہ بیچیں، کسی ڈیلر کے پریشر میں نہ آئیں، کسی مافیا کی پریشر میں نہ آئیں جو غلط طریقے سے اس کو اوپر لے کے جاتے ہیں اور غلط طریقے سے نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ 200 فائلیں جو بیچ رہے ہوتے ہیں یہ سارے فراڈیے ہیں، ان کے نمبر بلاک کریں۔ جو لیٹر شیئر کرتے ہیں کہ جتنے پہ بیچ اتنے پہ بیچ وہ بھی فراڈی ہیں، ان سے بھی پرہیز کریں۔ ریئلسٹک دیکھیں کہ چیزیں کیا ہے، سلو سٹڈی موومنٹ جو ہے وہ ہمیشہ سٹینڈ کرتی ہے، اس کی لیگز ہوتی ہیں۔ تو یہ جو مارو ماری پڑی ہوئی ہے اس کو اگنور کریں، یہ پروجیکٹ کو ہرٹ کرتی ہے، اس سے کانفیڈنس لوز ہوتا ہے پروجیکٹ میں، اوپر والا بھی فیک اور نیچے والا بھی فیک جو ہے نا پروجیکٹ کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ پروجیکٹ اچھا ہے، اس پہ یقین کریں،
جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کو پروجیکٹ کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کا بتانا چاہیے، پروجیکٹ کے مائل سٹون کا بتانا چاہیے، پروجیکٹ کی مینجمنٹ کا بتانا چاہیے، پروجیکٹ کے فیوچر کا بتانا چاہیے، کمپیریزن بتانا چاہیے کہ کوئٹہ میں کس قدر ہائی پرائسز ہیں، کوئٹہ کی پرائسیں فٹوں میں ہیں، گزوں میں بھی نہیں، فٹوں میں وہاں پہ جگہ بکتی ہے، اتنا مہنگا لینڈ ہے کوئٹہ میں، وہ بتانا چاہیے، بجائے یہ کہ جی اچھا جی میں نے یہ فائل اتنے میں بیچ دی، اس نے اتنے میں لے لی، وہ خود ہی آپس میں دے رہے ہوتے ہیں، لیٹر شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جی میں 50 فائلیں سیل کر رہا ہوں جی مارکیٹ سے 10 لاکھ نیچے، وہ بالکل کوئی فائل ایک بھی نہیں ہوتی ان کے لیے سیل کے لیے، وہ سب فراڈ ہوتے ہیں، وہ آپ کا ٹوکن لے کے غائب ہو جاتے ہیں، آپ ڈھونڈتے رہتے ہیں کدھر ہے بندہ، بینک میں اکاؤنٹ میں پیسے منگواتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں۔ بینک جو ہے آپ کو کوئی اس کا ایڈریس نہیں دیتا جب تک آپ کوڈ آرڈر نہیں لاتے، کوڈ آرڈر کون لائے؟ اگر لاکھ 2 لاکھ آپ نے ٹوکن دیا ہے، آپ کورٹ کے تو پیسے وہاں پہ کیس FIR کراتے ہوئے پیسے زیادہ لگ جانے ہیں، کیس کرتے زیادہ، تو وہ لوگ نا اس طرح لوگوں سے نا پیسے ٹھگ کے جو ہے نا وہ نیچے ریٹ دے کے تو وہ ٹوکن لے کے غائب ہو جاتے ہیں۔ کبھی بھی ڈیل کریں تو آتھرائز ڈیلر سے کریں، یہ سارے جو 2 نمبر کام ہے نا اوپر اور نیچے لے جانے کے، یہ زیادہ تر 99% نان آتھرائز ڈیلر کر رہے ہوتے ہیں جن کو کوئی اسٹیک نہیں ہوتی۔ آتھورائز ڈیلر ایسا کام کرے تو DH 2 منٹ میں پکڑ سکتا ہے ان کو، ان کی کینسلیشن کر سکتا ہے، ان کی رجسٹریشن کینسل کر دیتا ہے۔ تو یہ کام عموماً نان آتھورائز ڈیلر کرتے ہیں زیادہ تر، لیکن بیچ میں تھوڑے بہت آتھورائز ڈیلر بھی، ظاہر ہے ہر طرح کے لوگ ہر بزنس میں ہوتے ہیں، تو کیئر کریں جو ہے نا، اپنے پینک میں کوئی چیز سیل نہ کریں، ہولڈ کریں، تھنک کر کے ٹھنڈے دل سے سوچ کے جو بھی کرنا ہے کریں، آگے کوئی آپشن اس سے اچھی نہیں ہے۔ اگین لمبی ہوگی آڈیو، بہت زیادہ لمبی ہوگی، آئی واز لٹل بٹ ایموشنل ٹوڈے، اپالوجائز فار دیٹ۔ اللہ حافظ، سب کو بہت بہت مبارک ہو بیلٹ کی۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ لاہور ریئل اسٹیٹ کا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، ہمارے لاہور ریئل اسٹیٹ کے واٹس ایپ گروپ میں 1000 سے زیادہ کلائنٹس کے گروپ ہیں ہمارے، اس میں آپ جوائن کریں تاکہ اس طرح کی اچھی انفارمیشن آپ مس نہ کر سکیں جو ہے۔ پلیز میرا یہ ویڈیو بھی سب دوستوں سے شیئر کریں۔